بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا؟ ہاں، کیا تم میرے معمول اور تابعدار نہیں ہو؟ میں یعنی کہ پارس یعنی کہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا اور تمہارا تابعدار کیا گھاس کھا گئی ہو؟ پریشان ہو کر اسے دیکھنے اور سوچنے لگی، پھر اس سے ذرا دور ہو کر بولی، معلوم ہوتا ہے کہ تم پر روحانی عمل ہو چکا ہے اور میرے تنویمی عمل کا اثر زائل ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے مجھ پر تنویمی عمل کیوں کیا؟ اس عمل کے نتیجے میں کتنے دنوں تک تم نے مجھے اپنا یار بنا کر رکھا؟ یار نہیں، اپنا پتی بنایا تھا۔ جو پتی 4 دن کی چاندنی کی طرح ہوتا ہے وہ یار کہلاتا ہے۔ کیا تم میرے پتی بن کر نہیں رہو گے؟ ضرور رہوں گا، لیکن تم میری شریک یاد نہیں رہنا چاہو گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا پتی دیو بن کر رہوں اور تم میری تارا بیگم بن کر رہا کرو؟ ہرگز نہیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر دور کھڑی ہو گئی۔ تم مسلمان ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تم نے دھوکے سے مجھ پر تنویمی عمل کیا، میری مرضی کے خلاف مجھے ہندو بنایا۔ یہ عقل نہیں آئی کہ میرے چاروں طرف ٹیلی پیتھی کا جال بچھا رہتا ہے اور اس جال کے اندر روحانی ٹیلی پیتھی کی کار فرمائی بھی رہتی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہیں محبت کا واسطہ دیتی ہوں، تم میرے دھرم میں رہو۔ محبت میں دھوکہ نہیں دیا جاتا، اور تم نے صرف محبت دھوکے سے نہیں کی، دھوکے سے مذہب بھی بدل دیا۔ تم نے جو غلطیاں کی ہیں انہیں تسلیم کرو۔ اب ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم نئے سرے سے ازدواجی زندگی گزاریں۔ تم اپنے دھرم میں رہو، میں اپنے دھرم میں قائم رہوں گا۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں۔ تم وہ غصے میں بولنے لگی تھی، اچانک یاد آیا کہ وہ اب معمول اور تابعدار نہیں رہا، پھر بے بسی سے بولی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں اپنا مرد مان کر اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا۔ میں اپنا آپ ہارنے کے بعد جیتے جی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اور تم نے ساتھ چھوڑا تو تمہیں لے مروں گی۔ مقدر میں دونوں کی تاریخ وفات ایک ہی ہوگی تو بخوشی تم سے پہلے میں تمہیں لے ڈوبوں گا، ورنہ موت سے پہلے تم میری زندگی کا تماشا دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اتنی بحث کے بعد میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ اتنی بحث کے بعد بھی ویسی الٹی بات کر رہی ہو، خود میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے نخرے کر رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تمہاری جوانی کے حلف نامے پر ایک مسلمان کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اس دستخط کو مرتے دم تک نہیں مٹا سکو گی۔ اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک لی۔ شیتارا نے پوچھا، سانس کیوں روک لی؟ مجھے آنے دو۔ جب روبرو گفتگو ہو رہی ہے تو میرے دماغ میں کیوں آنا چاہتی ہو؟ کیا زلزلہ پیدا کرو گی؟ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دن رات تمہاری حفاظت نہیں کی جاتی ہوگی؟ میں چاہتی ہوں پھر ایک بار تمہارے دماغ کو کمزور بناؤں، اور یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تم نے دماغ تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا ہے، لیکن میں خیال خوانی کے ذریعے اپنے ماتحتوں کو بلا چکی ہوں۔ وہ ان لمحات میں یہاں موجود ہیں۔ اچھا، سمجھ گیا۔ یہ جو یہاں موجود ہیں نادیدہ ہیں میرے پاس۔ نادیدہ بنانے والی ایک بھی گولی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جس طرح تمہارے نادیدہ ماتحتوں نے اچانک میرے پیچھے نمودار ہو کر حملے کیے تھے، اس وقت بھی یہی کریں گے۔ خوب سمجھ رہے ہو، یہاں سے نہ فرار ہو سکو گے، نہ خود کو زخمی ہونے سے بچا سکو گے۔ اگر زخمی نہیں ہونا چاہتے تو مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ وہ بات ختم کرتے ہی چیخ پڑی۔ پیچھے سے اس کی گردن پر ایک زبردست ہاتھ پڑا، اس کے منہ سے گولی نکل کر فرش پر گر پڑی۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت اور ایک جوان مرد نمودار ہوئے۔ ایسے وقت شیتارا کے ماتحت بھی نمودار ہوئے۔ وہ پارس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پتا چلا کہ ان کے آس پاس 20 درجنوں افراد موجود ہیں۔ انہوں نے شیتارا کے ماتحتوں کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ جو پارس پر حملہ کرنے آئے تھے وہ گمسم رہ کر شیتارا کے آئندہ حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ایک عورت نے شیتارا کے لباس کی تلاشی لے کر نادیدہ بنانے والی گولیوں اور خلائی کیپسولوں کی ڈبیا نکال لی۔ پارس نے اس کے ماتحتوں سے کہا، تمہاری دیوی ہماری گرفت میں ہے، اب نادیدہ بن کر فرار نہیں ہو سکے گی۔ اگر اپنی دیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے منہ میں رکھی ہوئی گولیاں تھوک دو۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، پارس، آج تک میری ایسی توہین نہیں ہوئی، آج تک کسی نے مجھے اس طرح بے دست و پا نہیں بنایا۔ میں تمہاری عزت ہوں اور تم اپنی ہی بے عزتی
بےعزتی کر رہے ہو؟ تم نے 3 دن پہلے میرے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اپنے ماتحتوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کرایا، مجھے زخمی کیا، پھر مجھے معمول اور تابعدار بنا لیا۔ کیا اس وقت تم میری توہین نہیں کر رہی تھی؟ تم نے 3 دن پہلے جو بویا تھا وہ کاٹ رہی ہو۔ وہ غصے اور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، وقت ضائع نہ کرو، اپنے جالوں کو گولیاں تھوکنے کا حکم دو ورنہ انہیں یہاں قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ نادیدہ بن جائیں گے تو تمہیں اذیتوں میں مبتلا کیا جائے گا، پھر تمہارا نازک بدن اذیتوں کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مجبور ہو کر ماتحتوں کو حکم دیا، انہوں نے گولیاں فرش پر تھوک دیں۔ ان کے لباسوں کی تلاشی لی گئی، پھر انہیں ہوٹل سے باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ سر جھکا کر چلے گئے۔ پارس نے گولیوں اور کیپسولوں کی ڈبیاں لے لی، ایک گولی اپنے منہ میں رکھی، پھر اپنے لوگوں سے کہا، شکریہ، اب تم لوگ جاؤ، ضرورت ہوگی تو خیال خوانی کے ذریعے کال کروں گا۔ وہ سب نادیدہ ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ شیتارا اس کمرے میں تنہا پارس کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ اس نے کہا، تم اپنے مرد پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتی رہو گی، اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام قوتیں آزماتی رہو گی، لیکن مرد پھر مرد ہے، اسے زیر اثر رکھنے کی حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ تم نے میرے ماتحتوں کو نقصان نہیں پہنچایا، انہیں صرف بھاگنے پر مجبور کیا، میری گولیاں اور کیپسول چھین لیے، میرے فرار ہونے کے راستے بند کر دیے۔ فی الحال میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، بتاؤ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہی سلوک کروں گا جو تم مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ میرے دماغ کو کمزور بنا کر مجھے دوبارہ اپنا تابعدار بنانا چاہتی تھی۔ اب اپنے دماغ کے دروازے کھول دو، میں تمہیں اپنی معمولہ اور تابعدار بناؤں گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گی۔ پارس نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے چٹکی بجائی، اس کے ساتھ ہی شیتارا کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ ایک شخص نے اس کے پیچھے نمودار ہو کر اس کی گردن میں ایک سوئی پیوست کی، پھر نادیدہ ہو گیا۔ وہ اچانک کمزوری محسوس کرنے لگی، بڑی مشکل سے 2 قدم چل کر بیڈ پر آ کر گر پڑی، گہری گہری سانسیں لیتی ہوئی پارس کو یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے تابعدار نہ بنایا جائے۔ جو دوسروں کے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسا ہی ایک دن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کمزوری کے باعث سو گئی۔ پارس اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ شاشا اور اس کے 5 حواری، شیشی اور اس کی 5 ماتحت حسینائیں ایک بڑے سے شاہانہ طرز کے بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی رہائش کا طریقہ یہ تھا کہ شاشا اپنی محبوبہ شیشی کے ساتھ اس بنگلے میں نظر آتا تھا، باقی 5 حواری اور 5 ماتحت حسینائیں نادیدہ رہتی تھیں۔ اس بنگلے کے باہر کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بنگلے کے اندر دروازے بند کرنے کے بعد وہ سب نمودار ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ وہاں جتنے ملازم تھے وہ سب معمول اور تابعدار تھے۔ احکامات کی تعمیل کے لیے بنگلے کے اندر آتے تھے، پھر باہر چلے جاتے تھے۔ جب تک انہیں دوبارہ نہ بلایا جاتا وہ دروازے کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ اس وقت شاشا اور شیشی اپنے تمام ماتحتوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور موجودہ حالات پر بحث کر رہے تھے۔ انہیں امریکی حکام نے اطمینان دلایا تھا کہ 12 گھنٹوں کے اندر ان کے لیے ایک بہترین علاقہ مخصوص کر دیں گے۔ ان کی ناکامی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ کرنے والے تھے۔ میں نے بھی ان کی ایک الگ ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی حکام نے 12 گھنٹے کا جو وقت لیا تھا اس میں سے 9 گھنٹے گزر چکے تھے۔ شیشی نے کہا، وقت ضائع ہو رہا ہے، کسی اعلیٰ حاکم سے پوچھا جائے کہ وہ ہمارے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ شاشا نے کہا، وہ لوگ ہم سے خوفزدہ ہیں، اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے وہ ضرور ہمارے لیے کچھ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمارے خلاف بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ امریکی فوج اور سراغر ساں اسی کوشش میں تھے کہ اس مخلوق کے اہم افراد کا سراغ لگایا جائے اور کسی طرح ان کی خفیہ رہائش گاہ تک پہنچا جائے۔ پورے شہر میں سراغر ساں انہیں تلاش کر رہے تھے۔ ان میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے 2 جوان تھے جن کی قوت سماعت اور بصارت غیر معمولی تھی۔ جن دنوں پاشا امریکہ میں قید تھا، انہی دنوں ٹرانسفارمر مشین سے پاشا کے ساتھ ان دونوں کو گزارا گیا تھا۔ تیسری بار پاشا کے ساتھ اس مشین سے گزرنے والی بلی ڈونا تھی۔ وہ بھی ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی پوری توجہ سے شاشا اور شیشی کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ آوازیں پہلے سے دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا، گاڑی کو دائیں سمت موڑ کر آہستہ آہستہ ڈرائیو کرو۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ جب دائیں سمت کار گھما کر ڈرائیو کرنے لگا اور آگے بڑھنے لگا تب پتا چلا کہ وہ آوازوں کے ذرا اور قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ وہ غیر معمولی سماعت کے ذریعے سن رہی تھی۔ شاشا کہہ رہا تھا، ہاں یہ زمین والے
بدلے مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمارے خلاف بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ویسے ہم نے جس طرح رپوشی اختیار کی ہے کوئی ہمیں تلاش نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ہماری اس خفیہ بنگلے کو دیکھ کر یہ سمجھ سکے گا کہ ہم یہاں اطمینان سے رہتے ہیں۔ اس دوران بلی ڈونا نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا جیسے کوئی شاشا سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی فوج کا ایک میجر شاشا سے کہہ رہا تھا، ایک ضروری بات ہے، پلیز سانس نہ روکیے گا، نہ برین گارڈ لگائیے گا، تم شیشی کے دماغ میں آ کے بات کرو۔ وہ شیشی کی زبان میں بولا، ہم نے آپ کی رہائش کے لیے خوبصورت علاقہ دیکھا ہے، آپ 1 گھنٹے بعد ہمارے ساتھ وہاں چلیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلیم کریں گے کہ وہ واقعی خوبصورت علاقہ ہے۔ دنیا کے کس حصے میں وہ علاقہ ہے؟ یوں تو ہم نے 2 علاقے دیکھے ہیں، لیکن آپ دونوں علاقوں میں جانے کی زحمت نہیں کریں گے۔ ہم ضرور جائیں گے، یہ بتائیں کہاں جانا ہے؟ دونوں سراغر ساں جوان اپنی اپنی موٹر سائیکل پر تھے اور غیر معمولی سماعت کے ذریعے شاشا اور میجر کی گفتگو سن رہے تھے اور ان کی آوازوں کی سمت کا تعین کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میجر شاشا سے کہہ رہا تھا، ان میں سے ایک علاقہ لیبیا میں ہے، یہ ملک لیبیا افریقہ کے شمالی ساحل پر ہے اور بہت ہی سرسبز شاداب علاقہ ہے۔ شاشا نے کہا، ہم نے دنیا کے نقشے میں یہ ملک دیکھا ہے، ہمیں سمندر کا ساحلی علاقہ پسند ہے، لیکن یہ افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک کے درمیان گرا ہوا ہے۔ آس پاس کے ممالک ہم سے خوفزدہ رہیں گے اور ہمارے خلاف محاذ بناتے رہیں گے، ہم بیک وقت کئی ممالک سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بات نہیں، دوسرا علاقہ بھی ہے، فرانس کے شہر پیرس کے مضافات میں کئی کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا ایک ادارہ ہے، اسے بابا صاحب کا ادارہ کہتے ہیں۔ اس ادارے میں دنیا کی جدید ترین طبی اور سائنسی لیبارٹری ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق آج کل وہاں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تیار ہو رہے ہیں۔ شاشا نے کہا، بس تو پھر ہمارے لیے یہ جگہ بہتر ہے، ہمیں فوری طور پر ایسی ہی جدید لیبارٹری کی ضرورت ہے۔ کیا وہاں قبضہ جمانے کے لیے ادارے کے گارڈ سے جنگ لڑنی ہوگی؟ جنگ لازمی ہے، اگر کھل کر نہ ہو تو بہتر ہے۔ وہاں بہت سی نامور ہستیاں ہیں جو نہایت ہی ذہین اور حاضر دماغ ہیں، انہیں آپ کی موجودگی کا علم ہوگا تو وہ آپ کو اس ادارے میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ ہم نادیدہ بن کر جائیں گے، پہلے وہاں کے تمام اہم افراد کو ایسی حکمت عملی سے قتل کریں گے کہ انہیں ہماری موجودگی کا شبہ نہیں ہوگا۔ ہمیں وہاں کے اہم افراد کے نام اور ان کی شناخت بتائیں۔ وہاں دینی پیشوا کا نام علی اسد اللہ تبریزی ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ دوسری اہم شخصیت فرحاد علی تیمور ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ حجرے کے قریب ایک کوارٹر میں رہتا ہے۔ وہ قد آور اور چٹانی جسم کا حامل ہے، عمر رسیدہ ہے لیکن جوانوں کی طرح سینہ تان کر چلتا ہے۔ اس ادارے میں پہنچنے کے بعد ہم صحیح طرح اس کی نشاندہی کریں گے۔ تیسری اہم ہستی کون ہے؟ اس کا نام سونیا ہے، وہ آج کل روس کے شہر ماسکو یا منکی ریاست میں رہتی ہے۔ ادارے کے اہم افراد کو قتل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ٹھیک ایسے ہی وقت سونیا کو بھی ہلاک کیا جائے، ورنہ وہ قاتلوں کی بو سونگتی ہوئی آپ لوگوں کی شہ رگ تک پہنچ جائے گی۔ اگر صرف 3 اہم افراد ہیں تو انہیں ہلاک کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہماری 2 ذہین اور حاضر دماغ لیڈی فائٹر روس جائیں گی۔ اگر سونیا نادیدہ نہیں رہے گی تو ہماری دونوں فائٹر اسے نادیدہ بننے کا موقع نہیں دیں گی، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دیں گی۔ ان کے علاوہ پارس اور علی تیمور ہیں، یہ ابھی فی الوقت ادارے سے باہر ہیں، ان سے بعد میں نپٹا جا سکے گا۔ اس ادارے میں اور بھی ایسے ذہین اور خطرناک افراد ہیں جن کی نشاندہی ہم وہاں پہنچ کر کریں گے۔ ہم آپ سے کہاں ملیں گے؟ ہم 1 گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے اور فلائنگ کیپسول کے ذریعے پیرس میں ایفل ٹاور کے پاس آپ سے ملاقات کریں گے۔ بلی ڈونا کی کار اس بنگلے کے سامنے پہنچ گئی۔ گفتگو کی آوازیں اب بہت قریب سے آ رہی تھیں، یہ پورا یقین ہو رہا تھا کہ آوازیں اسی بنگلے کے اندر سے آ رہی ہیں۔ وہ ڈرائیور سے بولی، یہ کار یہاں سے دور لے جاؤ، میں ضرورت کے وقت بلاؤں گی۔ اس نے کار سے باہر آ کر دروازہ بند کیا، آس پاس دیکھا، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چشمے زدن میں نادیدہ ہو گئی، کار اس سے دور چلی گئی تھی۔ وہ 2 سراغر ساں اس بنگلے کے پیچھے سے موٹر سائیکل پر نمودار ہوئے گزرے، پھر آگے جا کر اپنی گاڑیاں ایک جگہ پارک کر دیں، وہاں سے پیدل اس بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جیمز، ہم دونوں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، جیرالڈ،
ہم میں سے کوئی ایک ہوتا تو دھوکہ کھا جاتا، لیکن ہم دونوں ایک ہی آواز سن رہے ہیں اور اس کی صحیح سمت کا تعین کر چکے ہیں۔ ابھی چند منٹوں میں شاید ہم انہیں گوشت پوست کے جسموں کے ساتھ دیکھ سکیں۔ بے شک وہ چار دیواری کے اندر نادیدہ نہیں ہوں گے، لیکن اب ہمیں نادیدہ بن جانا چاہیے۔ ان دونوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، پھر چلتے چلتے اچانک نادیدہ ہو گئے۔ احاطے کی دیوار کو پھلانگ کر بنگلے کے دروازے کی طرف جانے لگے۔ چند مسلح افراد نظر آ رہے تھے، بنگلے کے چاروں طرف ٹہل رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جیمز جیرالڈ کو نہیں دیکھ رہی تھیں۔ دروازے اندر سے بند تھے، وہ دونوں روشن دان کے راستے سے اندر جانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ ایک مسلح گارڈ نے دروازے کے قریب آ کر جیب سے چابی نکالی، اس چابی سے دروازہ کھول کر اندر جانے لگا۔ اس کے ساتھ دونوں بھی آ گئے۔ ایک بہت بڑے ہال نما ڈرائنگ روم میں 6 مرد اور عورتیں تھیں، یعنی شاشا اپنے 5 ماتحت اور شیشی اپنی ماتحت حسیناؤں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ وہ مسلح گارڈز ان کے قریب آ کر ٹینشن ہو گیا۔ شیشی نے کہا، اور ایک بار کافی لے آؤ، یہ کپ وغیرہ یہاں سے اٹھا لو۔ وہ تمام برتن ایک بڑی سی ٹرے میں رکھ کر وہاں سے کچن میں لے آیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس نے چولہا سلگا کر کیتلی میں پانی چولہے پر رکھ دیا، پھر دوسری طرف جا کر پیالیاں دھونے لگا۔ ایسے ہی وقت وہ دونوں نمودار ہو گئے۔ ایک نے ایک کیپسول نما ڈبیا نکالی، اسے کھولا، پھر اس میں سے تھوڑی سونف کیتلی میں ڈال دیا۔ بلی ڈونا وہاں موجود تھی، ان دونوں کو نمودار ہوتے کیتلی میں کچھ ڈالتے اور دوبارہ نادیدہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر دل میں بولی، شکر ہے پہلے میں نمودار نہیں ہوئی، ورنہ وہ دونوں مجھے دیکھ لیتے، میری لا علمی میں وہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ کافی تیار ہو گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹرالی میں 12 پیالیاں چینی، دودھ، کریم، پاٹس اور کافی سے بھری ہوئی کیتلی رکھی، پھر اس ٹرالی کو ڈرائنگ روم میں ان سب کے درمیان لے آیا۔ ایک حسینہ ان کے لیے الگ الگ کپ میں کافی انڈیلنے لگی، ان کی ضرورت کے مطابق کافی میں چینی، دودھ اور کریم ڈالنے لگی۔ وہ کافی کے کپ کو منہ لگانے سے پہلے اپنے منہ میں رکھی ہوئی گولی نکال کر سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ رہے تھے۔ اگلا 1 منٹ بڑا سنسنی خیز تھا۔ نامعلوم خلائی زون کی اہم ہستیاں بیک وقت نابود ہونے والی تھیں۔ بلی ڈونا، جیمز اور جیرالڈ بڑی توجہ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک نے پیالی ہونٹوں سے لگا کر چسکی لی، پھر منہ بنا کر بولا، عجیب سا ذائقہ ہے۔ دوسرے نے کہا، ہاں ذائقہ مختلف ہے۔ تیسرے نے بھی تائید کی۔ اس طرح چکھنے کی غرض سے سب نے ایک ایک گھونٹ پیا۔ کافی میں جو زہر ملایا گیا تھا وہ زود اثر تھا۔ اس کافی کا ایک ہی گھونٹ کافی تھا۔ وہ سب اچانک ہی بدحواس ہو کر اپنی اپنی گولی کی طرف یوں ہاتھ بڑھانے لگے جیسے نادیدہ بن کر موت سے چھپ جائیں گے۔ جیمز اور جیرالڈ کو اندیشہ ہوا کہ زہر نے اثر نہ کیا تو وہ نادیدہ بن کر رپوش ہو جائیں گے، پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ دونوں نے فوراً ہی نمودار ہو کر اپنی اپنی گن سنبھالی، پھر سینٹر ٹیبل پر رکھی ہوئی گولیوں کی طرف جو بھی ہاتھ بڑھا رہا تھا اسے گولیوں سے چھلنی کرنے لگے۔ وہ زہر سے اور گولیوں سے مرنے لگے۔ چند سیکنڈ میں صوفوں پر اور فرش پر لاشیں نظر آنے لگیں۔ فائرنگ کے وقت بلی ڈونا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے شاشا اور شیشی کو وہاں غیر حاضر پایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جیمز اور جیرالڈ نے بھی ان کی غیر حاضری کا نوٹس لیا ہوگا، ایسے میں وہ فائرنگ کر کے غیر حاضر رہنے والوں کو خطرے سے آگاہ نہیں کریں گے۔ بلی ڈونا ان غیر حاضر رہنے والوں کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے کمروں میں گئی۔ پتہ چلا شاشا اور شیشی ایک بیڈ روم میں ہیں۔ اس نے بیڈ روم میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی وقت فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاشا اور شیشی خود ہی پریشان ہو کر بیڈ روم سے باہر آئے، پھر خطرہ محسوس کرتے ہی نادیدہ ہو گئے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں آ کر دیکھا ان کے 10 ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور 2 آدمی گن لیے کھڑے تھے۔ شاشا اور شیشی نے انہیں غصے اور نفرت سے دیکھا، پھر ان کے پیچھے جا کر نمودار ہو گئے۔ جیمز اور جیرالڈ نے بھی یہی نادانی کی تھی کہ وہاں 12 میں سے 2 افراد کی کمی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس خوش فہمی میں تھے کہ انہوں نے تمام اہم افراد کو مار ڈالا ہے۔ ان کی نادانی سے 2 بچ گئے تھے، وہ ان کے پیچھے موت بن کر پہنچ گئے۔ جیمز اور جیرالڈ لاشوں پر جو کر ان کے لباس کے اندر سے گولیوں اور کیپسولوں کی ڈبیاں نکال رہے تھے۔ شاشا اور شیشی نے اپنی گنیں سیدھی کی، پھر دوسرے ہی لمحے میں انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ بلی ڈونا نہیں چاہتی تھی شاشا اور شیشی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ وہ ان کے قریب آئی، پھر شاشا کے جسم میں سما گئی۔ شیشی نے کہا، کیا ہم نے انہیں ہلاک کرنے میں جلدی نہیں کی؟ ہمیں معلوم کرنا چاہیے تھا کہ یہ دونوں دشمن کون ہیں۔ یہ اسی ملک کے ہوں گے۔ ہم انہیں زخمی کر کے سوالات کرتے تو یہ جواب میں گولیاں نکل کر نادیدہ ہو جاتے۔ اب یہاں سے نکل چلو، یہ جگہ
خفیہ نہیں رہی۔ وہ اپنے مردہ ساتھیوں اور دشمنوں کے لباس سے گولیاں اور کیپسول حاصل کرنے لگے۔ ان سب کے سامان میں بھی سینکڑوں گولیاں اور کیپسول تھے۔ انہوں نے ان سب کو ایک بڑے پلاسٹک کے بیگ میں رکھا، پھر وہاں سے نادیدہ ہو کر باہر آ گئے۔ باہر مسلح گارڈ خاموش کھڑے بنگلے کے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا اتنی زبردست فائرنگ کے بعد شاید انہیں اندر بلایا جائے گا، لیکن انہوں نے کال بیل کی آواز نہیں سنی، صرف اس دروازے کو خود بخود کھلتے دیکھا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ نادیدہ ہو کر جا رہے تھے اور ان میں سے ایک کے اندر بلی ڈونا سمائی ہوئی تھی۔ احاطے کا گیٹ کھلا ہوا تھا، پولیس کی 2 گاڑیاں احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ قانون کے محافظ فائرنگ کی وجوہات معلوم کرنے آئے تھے۔